کئی قسم کی ملکیت بنتی ہے زمین پر علی اور اولاد علی کی۔ ابو تراب کون ہے؟ اس لحاظ سے زمین کا مالک ہے علی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ زمر میں، ایک دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ رب الارض امام الارض، زمین کا امام ہی زمین کا رب ہوتا ہے۔ رب الارض امام الارض، جو زمین کا امام ہے وہی زمین کا رب ہے۔ دوسری ملکیت اللہ نے وارث بنایا۔ تیسری ملکیت مالک تھا زمین کا علی، جبھی تو زوجہ کے مہر میں لکھ دی۔ اگر مالک ہی نہیں تھا دوستو تو پھر مہر کیسا؟ مہر میں لکھنا دلیل اس بات کی مالک تھا میرا مولا۔ تو اب اولاد علی چار طرح سے مالک ہے زمین کی، یعنی باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، ذاتی طرف سے، وارث ہونے کی طرف سے۔ لیکن یہ قانون کرم ہے اس گھر کا، آئین کرم ہے اس خانوادے کا۔ لفظ کہوں یقیناً، ہاں میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سارے انشاءاللہ خریدار ہوں گے میرے پاس۔ ان کے کرم کا مزاج بے نہیں وہی ہے جو اس کا ہے۔ جس طرح اللہ ہر شے کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے یا نہیں؟ ہمارے گھروں کا اللہ مالک ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا مالک ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے کبھی کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ جاؤ غضنفر کے گھر سے 1 کلو آٹا نکال کے فقیر کو دے دو۔ مالک ہو کے بھی مجھے کہتا ہے دے۔ نہ میری ملکیت میں شبو، نہ اس کے اقتدار پہ حرف۔ تو بس 14 کے ساتھ بھی یہی قانون ہے، اور 14 کا مزاج بھی دیکھم یہی ہے، خدا والا۔ چونکہ اس کے مزاج نے امتیاز شاہ جی جب کروٹ لے کے انگڑائی لی تو 14 تصویریں ڈھل گئی تھیں۔ اس لیے زمین کے مالک ہو کر آؤ، کھلا چیلنج کر رہا ہے غضنفر، علی سے لے کر اولاد علی تک جہاں جہاں ان کی خبریں ہیں وہاں وہاں کی زمین انہوں نے خریدی ہے۔ زمین کوفہ علی نے خریدی تھی، رب الارض ہو کر، ابو تراب ہو کر، وارث کبریا ہو کر، زمین کا مالک ہو کے خریدی کہ کوئی یہ نہ کہے ہاں یہ خاندان کسی کے اجتماعی برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح کربلا کا 4 میل کا خطہ سلطان کربلا نے خریدا۔ عزیز اعظم نے فرمائش کی تھی سلطان کربلا کا خطبہ سنانے کی۔ میں نے سرکار کے تمام خطبات پہ بیٹھ کے جب نظر دوڑائی ہے نا، خطبے بہت ہیں سرکار کے، کچھ پند و نصاحت پر، کچھ واعظ و نصیحت پر، کچھ احتجاجات پر، کچھ رشد و تعلیم پر۔ 2 خطبے میرے شہنشاہ کے ایسے ہیں جو فضائل پر مبنی ہیں، تو ان میں ایک آپ کو سنانے لگا ہوں جو زمین کی خرید کے وقت میرے سردار نے بنی اسد کے سامنے پڑھا۔ تمام بنی اسد کے اکابر جمع تھے وہاں، جو کچھ تیرے مولا نے کہا ہر حلالی کی امانت ہے، اپنے لوح دل پہ لکھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء، الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء ونصب لحفظ النظام الاولیاء واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منه الانوار وخلقنا الاسماء وجعلنا اسماءه الحسنى فعبدناه قبل خلق العبادة وقبل خلق الاشیاء كما اراد وشاء وجعلنا حجبة عرشه في الاولى وحفظة بيته في الدنيا فبنا وبسط الارض واقام السماء واخذنا الملائكة والحور في بيوتنا كالعباد والاماء هذا يناغيني واخي وهذا يطهرني شریف بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اخدم لنا الملائكة والحور في بيوتنا كالعباد والاماء هذا يناغيني واخي وهذا يطهرني الشعيرا بالرها اما تعلمون ان الله خلق ادم من اسارة الطين وجوهر الماء واسجد له اهل الماء الاعلى واجرى سفينة نوح على قول الماء وجعلها آية للورى وابرد النار على الخليل وآتاه الحجة على الاشقياء وكلم موسى على طور سيناء فرجع باليد البيضاء والعصا واقدر عيسى على الابراء والاحياء وصور من الطين سورة واطار في الهواء لانهم كانوا مخلصين لنا بالولاء يا شيوخ العراق واهل الحجاز واقدر عيسى على الابراء والاحياء صور سورة من الطين واطاره في الهواء يا شيوخ العراق واهل الحجاز قد اشتريت منكم الارض لان الله جعل فيه البركة والشفاء وسيجعله موقلا لشيتنا وميراج اهل السماء ولا يصل من يدفن في جنبنا وجوارنا عن عمره فيما افنى وفيما امضى والسلام على من اتبع الهدى وللآخرة والساعة والحمد لله ذي العظمة والكبرياء ونحن عظمته والكبرياء۔ ذرا میں ایک بات کہوں، یہ علم گواہ، تم نے تو سنے ہوئے خطبے کی فرمائش کی نا، میں تمہیں وہ خطبہ سنا رہا ہوں سرکار کا جو میں زندگی میں پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا جملہ ہی خدا کی قسم حقائق کی
پوری کائنات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. فرمایا الحمدللہ. اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا ہاں تاکہ کوئی خود لطف لے سکے ترجمے سے پہلے. الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء ونصب لحفظ النظام الاولیاء. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیے اور کائنات کے نظام کی بقا کے لیے ولی بنائے. طاہر انبیاء کے لیے کہا بعثا، ائمہ کے لیے کہا نصبا. ہاں یہی باریکیاں ہوتی ہیں غور کرنے والی. اور انبیاء کے لیے کہا لے ارشاد العوام، عوام کی ہدایت کے لیے. اور ائمہ کے لیے کہا لے حفظ النظام، نظام کی حفاظت کے لیے. یعنی ذرے سے عرش تک جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کی حفاظت کا ضامن امام ہے. یہی تو وجہ تھی. حالانکہ تیرے رسول کی حدیث سے پوچھا گیا تھا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا لوٹے گا قیامت ہوگی. علی نے سورج مغرب سے نکالا، قیامت بھی نہیں آنے دی، کیونکہ حفظ نظام کے ضامن کا اشارہ تھا. آگے فرماتے ہیں واخترعنا. بحثیں چل رہی ہیں اور صدیوں سے چل رہی ہیں، نوری ہیں یا خاکی. بڑی کوئی ترقی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نور ہیں یا خاک. یعنی نچلی سیڑھی والے نوری اور بڑی سیڑھی والے نور. علی کے بیٹے نے دونوں کا تصور باطل کر دیا ہے. فرمایا واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار وخلق لنا الاسماء وجعلنا اسماء الحسنى. اور فرمایا اللہ نے ہمیں، اب ذرا اللہ جانے یہ تیرے گی یا اترے گی. فرمایا اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، اختراع کیا. خلقنا نہیں کہا، صنعنا نہیں کہا، جعلنا نہیں کہا، اخترعنا، اختراع کیا. مولا نور سے فرمایا نہیں من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار، اس نوروں کے نور سے جس کی وجہ سے نور نوری ہوئے. جو نور سے نہیں، من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار، اس نوروں کے نور سے، تنورت منہ الانوار جس سے نور نوری بنے. یعنی اب حقیقت نور کو جو نورانیت ملی ہے وہ اس گھرانے کی وجہ سے. رئیس بھائی اس خاندان کی گفتگو کا مزاج قرآنی ہوتا ہے. جس طرح قرآن جس کی سمجھ میں آئے تو بڑی آسان کتاب ہے، ورنہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہی قرآن ہے. یہی ہے. اب دیکھنے میں بڑا سادہ ہے لیکن پرکاری ملاحظہ فرمائیے. توجہ. فرمایا اللہ نے ہمیں اختراع کیا نور سے نہیں، نور الانوار سے، جس سے انوار نورانی بنے. وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَ الْحُسْنَى. اور فرمایا جتنے اسماء ہیں اللہ نے ہمارے لیے خلق کیے. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے جتنے اسماء ہیں وہ ہمارے ہیں. مولا یہ خالق رازق محیی ممیت علیم خبیر سمیع بصیر قدیر یہ آپ کے ہیں. ہاں اللہ. فرمایا جعلنا اسماء الحسنى، اس کے اسماء تو ہم ہیں. فرمایا یہ اسماء ہمارے ہیں، اس کے اسم ہم 14 ہیں. اور ویسے بھی ہم نہج البلاغہ میں پڑھ لینا، مرضی کے عالم سے پوچھ لینا. خیبر شکن سے پوچھا گیا تھا مل اسم، مولا اسم کیا ہوتا ہے؟ قال ما انبا عن المسمى. فرمایا جو نام والے کی خبر دے، جو نام والے کی خبر دے کہ نام والا کیا ہے. تو یہ خالق رازق محیی ممیت یہ خبر دیتے ہیں 14 کی، اور 14 خبر دیتے ہیں اس کی. اس لیے فرمایا وہ اسم ہمارے. کیا کہا ہے خیبر شکن کے بیٹے نے؟ اسماء ہمارے، اس کے اسماء ہم. خدا کی قسم پہلی بار تھوڑا سا جیسے چکر سا آتا ہے آیا تھا یہ جملہ پڑھ کے، اور میری دعا ہے کہ تم میں سے کسی کو نہ آئے. فرمایا فَأَبَدْنَاهُ، بس ایک لمحے کے لیے آیا تھا پھر بات میری سمجھ میں آ گئی تھی. فرمایا فَأَبَدْنَاهُ قبل خلق العبادت وخلق الاشیاء کما اراد وشاء. فرمایا ابھی عبادت خلق نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے اس کی عبادت کی. میں تھوڑا سا سمجھاؤں. نماز عبادت تب بنی جب اللہ نے بندوں سے کہا نماز پڑھو. روزہ عبادت تب ہوا جب بندوں سے کہا روزہ رکھو. حج عبادت تب ہوئی جب بندوں سے کہا حج کرو. کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں، 14 کو کیسے خبر ہو گئی عبادت کیا؟ عبادت کی تخلیق سے پہلے ہم نے اس کی عبادت کی. خلق الاشیاء، اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے. کیسے کی؟ جاگنا. ذات واجب کی قسم آدم کا بھی جگر نہیں یہ بات کرنا جو حسین کہہ رہا ہے. اولو العزم پیغمبروں کا کلیجہ نہیں یہ بات کرنا جو علی کے بیٹے نے کہی. کہا کما اراد وشاء، ہم نے ویسی عبادت کی جیسی وہ چاہتا تھا.
کما ارادہ وشا، جیسے اس کا ارادہ تھا، وشا جیسے اس کی مشیت تھی۔ بے دل کے ارادے سمجھنا اسی گھرانے کا کام ہے۔ فرمایا وجعل رحبت عرشہ فی الاولی وحفظت بیتہ فی الدنیا، فرمایا اس نے ہمیں، میرا خدا کی قسم دل اب کر رہا ہے میں اڑوں، جملے میں فرق نشہ ہی ایسا ہے، بالکل خدا کی قسم میں اپنے آپ میں جھوم رہا ہوں۔ فرمایا جب کچھ نہیں تھا اس نے ہمیں اپنے عرش کا نگران بنایا، اور جب ہمیں دنیا میں بھیجا اس نے ہمیں اپنے بیت اللہ کا محافظ بنایا۔ تب عرش کے نگران، اب کعبے کے محافظ۔ اب نہیں نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے، یا ان کا نمک چکھنا چھوڑ دو، حیرت کا یہی تقاضا ہے نا، میں نہیں کھاتے ان کا نمک، ٹھیک ہے پھر جو جی چاہے، جب تک رگوں میں ان کا نمک اترا ہوا ہے پھر نمک حرامی نہیں۔ تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، جو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سادے جملے میں کیا کہہ دیا ہے میرے شہنشاہ نے، فرمایا وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ فِي بُيُوتِنَا كَالْعِبَادِ وَالْإِمَاءِ، فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے فرشتوں اور حوروں سے ہمارے گھر کے کام ایسے کروائے جیسے ٹکے کے نوکر کرتے ہیں۔ اخدم لنا الملائکۃ والحور، فرشتوں سے، حوروں سے، کالعباد والاماء، نوکروں کی طرح، لونڈیوں کی طرح نہیں۔ اب یہاں امتیاز شاہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے غضنفر، میرے ردی کہوں، اسد کہوں، ہے اجازت؟ آؤ، حوروں کو حسین لونڈی کہہ رہا ہے، حسین کی زبان نوری حوروں کو لونڈی کہہ رہا ہے، فضہ کو ماں کہتا رہا ہے۔ تو جس کی ماں کی کنیز کی برابری حوریں نہ کر سکیں، اس کے باپ کی برابری وہ کیسے کرے گا جسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حسین بولتے جا رہے ہیں، بنی اسد والوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ رض بھائی فرمایا اچھا اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے، اما تعلمون، کیا تمہارے علم میں نہیں؟ سر اٹھانا اما تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ان اللہ خلق آدم من اسارۃ الطین وجوہر الماء واسجد له اہل الملأ الاعلی، فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی کے سخت اور پانی کے جوہر سے بنایا اور مالا اعلیٰ میں رہنے والی مخلوق سے اس کا سجدہ کرایا۔ فرمایا وَأَجْرَى سَفِينَةَ نُوحٍ عَلَىٰ قُلَلِ الْمَاءِ، پہاڑوں جتنی موجوں کی چوٹیوں پر اللہ نے نوح کی کشتی محو سفر رکھی، وَجَعَلَهَا آیَةً لِلْوَرَىٰ، اور کائنات کے لیے اس کشتی کو آیت بنایا۔ وَأَبْرَدَ النَّارَ عَلَى الْخَلِيلِ وَآتَاهُ الْحُجَّةَ عَلَى الْأَشْقِيَاءِ، اللہ نے ابراہیم پر آگ گلزار کی اور اشقیاء پر اسے حجت عطا کی۔ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَىٰ طُورِ سِينَىٰ فَرَجَعَ بِالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَىٰ، اور طور کی چوٹی پر موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ جو یہاں ہے اور جاگ رہا ہے وہ ایک منٹ کے بعد یہاں نہیں رہے گا، خدا کی قسم وہ یہاں نہیں رہے گا، وہ عرش پہ ہوگا۔ اب ایک یعنی اولو العزم گنوا رہا ہے حسین، آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، کہا موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ وَرَجَعَ بِالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَىٰ، جب واپس لوٹا ید بیضاء کا مالک تھا، 700 معجزے رکھنے والے عصا کا مالک تھا، 700 حالتیں بدلتا تھا یہ عصا۔ وَأَقْدَرَ عِیسیٰ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَالْإِحْیَاءِ، اور عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی زندہ کرنے پر، مادرزاد کوڑھیوں کو چھو کے، مادرزاد اندھوں کو مس کر کے شفا دینے کی۔ وَصَوَّرَ صُورَةً مِّنَ الطِّینِ وَأَطَارَ فِي الْهَوَىٰ، مٹی سے پرندے کی تصویر بناتا تھا، ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ نہیں، اب میں تو علی کے بیٹے کے علم کے پھریرے تھام کے حق کے نمک ادا کرنے لگا ہوں۔ پنڈی والوں تمہاری مرضی کیسے سنتے ہو، کس کے ساتھ سے گزرتا ہے؟ کہا آدم کا فرشتوں سے سجدے کروانا، نوح کی کشتی کا عالمین کے لیے آیت ہونا، ابراہیم کا آگ کو گلزار کر دینا، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، ید بیضاء اور عصائے معجز نما کا مالک ہونا، عیسیٰ کا موت و حیات اور شفا پہ قادر ہونا ہے کیوں؟ لأنہم کانوا مخلصین لنا الولا، یہ سارے ہم 14 کی ولا میں مخلص تھے۔ لأنہم کانوا مخلصین لنا فی الولا، یہ ہماری ولا میں مخلص تھے۔ اور نبی جن کے حبدار ہوں، جن کے حبداروں کے یہ معجزے ہوں، خود کیا ہوں گے؟ فرمایا یا شیوخ العراق واہل الحجا، اے عراق کے سرداروں، اے صاحبان عقل، قد اشتریت منکم الارض لنجعل فیہا البرکۃ والشفاء،
میں تمہاری زمین ایسے نہیں خرید رہا، حکم الہی سے میں نے اس میں برکت اور شفا بھر دینی ہے۔ عیسیٰ کا شفا خانہ اس کی زندگی تک تھا۔ عیسیٰ شفا تب تک بانٹتا تھا نا جب تک رہا۔ میں اپنا شفا خانہ قیامت تک چلا رہا ہوں۔ یہ جو تمہیں ریت کے ذرے نظر آ رہے ہیں، یہ جو تمہیں سنگلاخ زمین نظر آ رہی ہے، یہ جو سنگریزے ملی ریت نظر آ رہی ہے، سَيَجْعَلُهُ مَاقِلًا لِشِيَّتِنَا جَاگَنَا وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، تم دیکھو گے یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی۔ اگر اس جملے کو نہ خریدا گیا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم علم کی توہین ہوگی، ان کے فضائل کی توہین ہوگی۔ لفظ بولوں گا، مجھے سمجھائیے گا۔ معراج کدھر ہوئی؟ عرش تک، بالائے عرش تک ہے ہی عروج سے معراج، زمین سے اوپر جانا معراج۔ اب اللہ جانے میں آبادی میں کھڑا ہوں یا صحرا میں کھڑا ہوں، جنگل میں خطاب ہے میرا یا جیتے جاگتے لوگوں سے، کون سوچ کی بیماری میں مبتلا ہے اور کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، انہیں بے سوچے مان لینا۔ فرمایا وہ معراج اہل السماء، تم دیکھو گے ان قریب میری کربلا آسمان والوں کی معراج بن جائے گی۔ پستی سے بلندی کی معراج تو سمجھ میں آئی، پستی میں بلاؤ کے معراج کرانا کرشمہ شبیر ہے۔ میں تمہیں یہاں بتا چکا ہوں کہ حسین کی معراج میں جادو یہ ہے کہ اس نے بے جسم سے کہا کہ ملنا ہے تو پھر ٹیلے پہ آ۔ فرمایا حالانکہ مالک ہیں ہم زمین کے، اس لیے خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ قیمت۔ مولا اگر حکم ہی ہے آپ کا، سمجھ گئی بات، تو مروجہ قیمت اس کی، یہ جو 4 میل کا علاقہ آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی 20,000 بنتی ہے۔ جس کی عالم لگاتے ہو اس کی طرف دیکھا، اللہ اکبر۔ عباس جی ثابت اللہ ساز، جا واپس کیموں میں پہلے بہن سے پوچھنا، کہتی ہے کہ ہر بات میں میری حصہ داری ہونی چاہیے، اگر قبول ہو جاگیر میں حصہ 30,000 بہن سے لے آنا، 30,000 اصغر کی ماں سے لے آنا۔ اب خدا کی قسم یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حجت کی مصلحت ہوتی کیا ہے۔ ہاں سوچ میں ہے بنی اسد والے، ہم نے 20 مانگے، یہ 60,000 منگوا رہا ہے جو پرسے کی نیت لے کے آیا ہے۔ ہاں بڑی جلدی میں آپ کو گھر بھیجنے لگا ہوں، یقیناً پردے داروں میں حصے دار موجود ہے اور تم میں سلطان کربلا، یہ صرف عقیدہ ہی نہیں تحقیق بھی ہے۔ گئے بہن سے بات کی، یہ مولا نے کہا حصہ ڈالنا ہے، ہاں عباس یہ 30,000 گن لو، میرے بھائی کے کان میں کہنا کہ آدھا حصہ ہے میرا لیکن نہ تیرے نام لگے گی نہ میرے نام، اس کے نام لگوا دے جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا، یہ جاگیر میرے اکبر کے نام ہونی چاہیے۔ العظمت للہ، اللہ اکبر۔ میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ 60,000 آئے، مولانا نے کہا گن لو بنی اسد والو۔ سرکار یہ سوچ کے ہم کافر نہیں ہونا چاہتے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی، یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ سرکار ہم نے تو 20,000 کہے، یہ 60,000 کس چیز کے؟ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے اور سینے میں گوشت رکھتا ہے، جملے اس کے لیے ہیں۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا یہ 20,000 تمہاری زمین کے، ٹھیک ہے سرکار، دیکھنا میری طرف۔ دوسرے 20,000 الگ کیے، فرمایا جب تک میری قبر مشہور نہ ہو جائے میرے ہر زائر کو 3 دن مہمان رکھنا، میری قبر کا نشان دکھانا، اور میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ قبر کی شہرت تک یہ خرچہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، اب دل دکھے تو اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا۔ اور مولا یہ آخری 20,000 ٹھنڈی سانس لے کے کہا یہ ہماری لاشیں دفن کرنے کے لیے۔ مولا 20,000 لاشیں دفنانے کے لیے؟ ہاں بنی اسد والو، مولا کتنی لاشیں ہوں گی؟ فرمایا ایک کو میں دفنا دوں گا، باقی 71 لاشیں ہوں گے۔
मौला बहुत ज्यादा है। फरमाया बाकी मेरी तरफ से बख्शिश है। तहरीर लिखी गई पिंडी वालों, सरसरी शर्तें लिखवाई हुसैन ने, जबानी भी इस शर्त को बार बार दोहरा रहे हैं, लाशें दफनाना। हो चुकी तहरीर। कहा बनी असद वालों, जी सरकार, तुम्हारे कबीले की औरतें कहाँ हैं? सरकार घरों में मौजूद हैं। फरमाया मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं, अगर मुनासिब समझो तो थोड़ी देर के लिए अपने कबीले की औरतें बुला लो। मौला इसमें नाम मुनासिब तो कोई बात ही नहीं है, सारी कनीजें नहीं तेरी, नौकरानियां नहीं तेरी, सब औरतें जमा हो गई। सलाम किया। मौला ने कहा ऐ बनी असद के कबीले की औरतों, मैंने तुम्हारे मर्दों से इन शराइत पे जमीन खरीदी। अव्वल तो ये हमारी लाशें दफना देंगे, अगर ये इब्ने जियाद से डर जाएं तुम हमारे लाशें दफना दोगी? मौला शरीयत का मालिक तो तू है, अगर औरत दफना सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं। फरमाया तुम दफना देना, वादा है, मेरी माँ जन्नत बाद में जाएगी। अल्लाह अकबर। तुम्हें हुसैन जन्नत पहले ले जाएगा। ठीक है सरकार, ऐसा ही होगा। फिर दाएं बाएं देखा, बनी असद वालों तुम्हारी कौम के बच्चे नजर नहीं आ रहे। बोला बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे होंगे। फरमाया जमा करो। 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे जमा हो गए। झिझक से करीब आए, बोले बड़ी शफकत से, बच्चे डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरे करीब आओ। आगे आए। अतारिफ हो नहीं, मुझे जानते हो? जो चंद 8-10 साल की उम्र के लड़के थे, किसी ने कहा अब्बा ने बताया आप हमारे मौला हैं, किसी ने कहा अम्मा ने कहा आप हमारे रसूल के बेटे हैं, कोई कह रहा है आप बतूल ज़ादे हैं। मौला ने सरों पे हाथ फेर के कहा बच्चों, अव्वल तो तुम्हारे वालिदैन हमारी लाशें दफन कर देंगे, अगर ये न करें हुसैन से वादा करते हो हमारे लाशें दफना दोगे? अब बच्चों ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। मौला हम छोटे बच्चे हैं, हमसे बड़े बड़े लाशें कैसे उठाए जाएंगे? अब जमाना कहता है शिया रोते क्यों हैं? हुसैन ने रो के कहा उठाने की जरूरत ही नहीं, खेल तो खेलते हो ना। मौला वो तो खेलते हैं। फरमाया 11 मुहर्रम के बाद वो जो टीला नजर आ रहा है बस उसके करीब चले जाना, रेत की झोलियां भर लेना, हमारी लाशों पे डालते जाना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारे लाशें दफन हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खत्म कर दी मैंने मजलिस, आखिरी जुमला कहने लगा हूं। गुजर गया वक्त, ऐलान करा इब्ने जियाद बदरहाद ने, जिसने लाशें दफनाए हुकूमत का बागी समझा जाएगा। पढ़ने वाले कहते हैं ना 3 दिन, ये अब्बास का आलम है। 40 दिन तेरे मौला का लाशा करबला की तपती रेत पे रहा, 40 दिन नहीं दफनाया गया। अल्लाह अकबर। जब थका नहीं है और पुरसे की नियत से बैठा है। नसरानी ताजर का गुजर हुआ, लंबी बात मैंने छोड़ दी। नूर निकलता देखा हुसैन के, इत्तफाकन आया ही अकबर के बाबा के लाशे पे, 2 जानू होकर पूछा कौन है? आवाज है इस्मी हुसैन अना इब्न रसूल वल बतूल, नाम हुसैन है, रसूल का बेटा हूं, बतूल ज़ादा हूं। हैं बतूल मुबाहले वाली? हाँ वही। रसूल मदीने वाला? हाँ वही। मौला नसरानियों ने मारा? कहा नहीं, नाना की उम्मत ने कलमे का हक अदा किया। पहले तो पिंडी वालों नसरानी ने मातम किया, फिर अपने साथियों से, नौकरों से, गुलामों से कहने लगा जल्दी करो, कुदाले ले आओ, कसिया ले आओ, जन्नत नीलाम हो रही है, लाशें दफनाओ। इत्तेफाकन नहर अलकमा से बनी असद की औरतें पानी भरने आई, नसरानियों को देखा, घड़े वहीं फेंके, दौड़ी दौड़ी बस्ती में गई, सरों से चादरें उतार के मर्दों की तरफ फेंकी, कहा ये चादरें तुम ले लो, तलवारें हमें दे दो। कयामत आ गई है, रसूल के बेटे को नसरानी दफनाएंगे, गैर मुस्लिम दफन करेंगे। तलवारें निकाल के बनी असद वाले आए, काफिरों हट जाओ। नसरानी ने कहा शर्म नहीं आई तुम्हें? बेटा तुम्हारे रसूल का है या हमारे रसूल का? 40 दिन तुम्हें लाशें नजर नहीं आए, खबरदार अब करीब ना आना। तलवार से तलवार टकराई, पिंडी वालों अचानक जंजीरों की झंकार उभरी। किसी ने रोके कहा नसरानियों जंग न करना, इस जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान मारे, इस जंग ने मेरे कासिम जैसे दूल्हा मारे। मैं खुद शाम से बाबा का लाशा दफनाने आया, बीमार करबला खुद आ गया। के पापोशे अली चाट गजब फर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।